اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا دعو. تمام مومنین کو جو عالی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، آج کل یوٹیوب پر مختلف اسلامک چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے تائیں اپنے عقائد کا دفاع بھی کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ہر ایک کے عقیدے اس کے لیے محترم ہے. انہی چینلز میں سے ایک اویس ربانی صاحب ہمارے سنی بھائی ہیں، ان کے چینل پر شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء آ کر اپنے اپنے عقائد کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں. لیکن اویس ربانی صاحب سے میری ایک چھوٹی سی شکایت بھی ہے. چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میں ان سے ایک شکوہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جس طرح آپ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث تینوں طبقات اہل سنت کو بلاتے ہیں، اسی طرح آپ کو اصولیوں کے ساتھ ساتھ اخباری شیعوں کو بھی موقع دینا چاہیے، جو تقلید کے قائل نہیں ہیں. ان کے پاس کیا دلائل ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں قرآن و حدیث کے لحاظ سے، وہ کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، کس چیز کو ترویج دیتے ہیں، اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اصولی جو یہ امامہ پوش اور صاحبان عبا علماء آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں سے اکثر کو ہم شیعہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ مکتب اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات بالکل اور ہیں اور ان کے مجتہدین کی بالکل اور ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے علماء بھی گزرے ہیں ان کے یہاں، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے متنفر ہے. یہ میرا چھوٹا سا شکوہ ہے کہ آپ کو اخباری محققین کو بھی موقع دینا چاہیے، کیونکہ ہم اصولیوں کو اپنے اکابرین میں شامل نہیں کرتے. تو سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، جس کی وجہ سے ہم آج حاضر ہوئے ہیں. اذان، شیعہ سنی اذان کا فرق. دونوں علماء کے دلائل بھی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بالآخر کون حق پر ہے اور کون جان بوجھ کر ان معاملات میں کوتاہی سے کام دے رہا ہے. اذان اور اقامت کا جو معاملہ ہے، اس میں اگر آپ کوئی جملہ اضافہ کرنا چاہیں، مثلا آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بیچ میں آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ اذان میں کہہ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. یا آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد آپ جو ہے نا سبحانہ و تعالی یا عز و جل کہہ دیجئے، یا کوئی بھی ایک تعریفی جملہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد پر مشتمل آپ کہہ سکتے. تو ہمارے پاس جو روایات معصومین ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان میں واضح طور پہ یہ عمومی ایک پیغام موجود ہے: من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ. جو بھی یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو چاہیے کہ وہ شہادت ولایت امیر کائنات کی گواہی سے ان شہادتوں کو مکمل کرے. لہذا ہم لوگ اذان میں اس طریقے سے مکمل کرتے ہیں، یعنی شہادت رسالت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کی جو ہم نے گواہی دی، اس گواہی کا تسلسل ہے ولایت امیر سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ گواہی اس طریقے سے مکمل ہوگی. باقی یہ کہ ہم اس کو جزء اذان، ہمارے کسی فقیر نے نہیں کہا کہ یہ جزء اذان. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر نے کیا، یہ بات بھی غلط ہے، اس پر میں بات کر چکا. ہماری احادیث کی کتابوں میں یہ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند آیا. جی سامعین محتشم، آپ نے دونوں علماء کی ویڈیوز دیکھی، دونوں نے اپنے تائیں جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے بالکل کلیئرلی سن لی ہوں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے سامعین گرامی قدر جتنے بھی شیعہ سنی بھائی اس وقت سن رہے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات سامنے رکھوں گا ان کے، کہ مجھے لٹرلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دنیا کو علی سے مسئلہ کیا ہے، مولا علی صلوات اللہ علیہ سے اس دنیا کو مسئلہ کیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کی باتیں ٹوکنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے. کجا کہ ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا سا حیدر کرار کی زندگی پہ تبصرہ کیا جائے. نہیں، بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. اور انتہائی شرمناک حرکت کی ہے مولوی یہ شاکری صاحب نے، اسد شاکری یا پتہ نہیں جو بھی نام ہے ان کا حضرت کا. اور وہ سنی مولوی صاحب، وہ تو خیر ہمارے مسلک سے ہی نہیں ہیں، پھر بھی ہم اہل سنت کو بھائی مانتے ہیں. ان حضرت نے بھی بہت ہی یہاں پر آپ کہہ لیں کہ دروغ گوئی سے کام لیا. ہم
دلائل کے ساتھ ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے واضح کر کے جائیں گے. اور جو سامعین گرامی قدر جو تھوڑا سا بھی نفسیات جانتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی نفسیات کو پرکھنا اور ان ساری چیزوں کو کریکٹ اپ کرنا جانتے ہیں، وہ یہ سمجھ جائیں گے ان مولوی حضرات کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے چہرے پہ اطمینان ہی نہیں ہے، ان کی آنکھیں ان کی باتوں کی حمایت نہیں کر رہی، جھوٹ بول رہے ہیں. جو مطمئن ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا نہیں ہوتا. خیر یہ صاحبان معرفت کی باتیں ہیں. تو سب سے پہلے تو حضرت نے جو باتیں کی ہیں مولوی شاکر نے، کہ انہوں نے سب سے پہلے سامعین گرامی قدر جیسا کہ آپ نے خود دیکھا احتجاج تبرسی کی حدیث پڑھی ہے، فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں توحید و رسالت وہاں حیدر کرار کی گواہی. فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں توحید و رسالت وہاں حیدر کرار کی گواہی صلوات اللہ علیہ. ثقہ راوی سے مروی حدیث ہے اور صحیح بھی ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی. سر آپ نے یہ جو حدیث احتجاج تبرسی شریف سے پڑھی ہے، اس حدیث سے تو ولایت علی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے اذان میں، نماز میں اور ہر جگہ مطلق طور پر. یہ تو وجوب پہ دلالت کر رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہا جی وہ جزء اذان نہیں سمجھتے امیر المومنین کی ولایت کی گواہی کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ نے یہ پھر بات واضح کر دی کہ امام کی حدیث کچھ اور ہے، آپ کے فقہا کا منہج کچھ اور ہے. یہاں پہ الحمدللہ آپ نے پھر بات خود واضح کر دی کہ امام کچھ اور فرما رہے ہیں اور آپ کے فقہا کچھ اور فرما رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، ہم سب سے پہلے تو یہ مقصر مولوی صاحب جنہیں ہم نے شاہ شمس تبریز رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی جواب دیا تھا اور اس کے بعد حضرت کی جرت نہیں تھی اس موضوع پر دوبارہ بول جائیں، انہیں ہم پہلے ذرا کلیریفائی کر دیں. یہ جو کہہ رہے ہیں فقہا نے کہا ہے کہ ولایت علی جز نہیں ہے، اللہ جانے کون سے فقہا ہیں آپ کے یار، پتہ نہیں کیا چڑ ہے آپ لوگوں کو، شیعہ کہلوا کے اپنے آپ کو گٹر میں گر گئے یار. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، پہلے تو ذرا ان کے فقہا کے لحاظ سے بات کر لیں. یہ مبشر کاشانی صاحب، ان کی یہ توضیح المسائل میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 221 پر اذان و اقامت کے باب میں مسئلہ نمبر 777 میں بالکل واضح کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہے، اذان و اقامت کا جز ہے، جز. دوسرے سامعین گرامی قدر، یہ رئیس المجتہدین سید محمد شیرازی، ان کی توضیح المسائل میرے پاس موجود ہے. آغا شیرازی نے اس میں صفحہ نمبر 215 پہ بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ کو جزء اذان قرار دیا ہے. انہوں نے اذان کے اندر اس کو بھی لکھا ہے. پھر سامعین گرامی قدر، یہ ان کے بھائی صادق شیرازی حافظہ اللہ تعالی، یہ زندہ ہیں اس وقت. ان کی کتاب احکام الشباب، احکام الشباب میں صفحہ نمبر 151 پہ آپ تو حیران رہ جائیں گے اذان و اقامت کے باب میں. اب واضح دیکھ رہے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ تو کہا ہی کہا، اشہد ان علی و فاطمۃ الزہراء اولادہم المعصومین حجج اللہ، جناب سیدہ اور اولاد حیدر کرار کی گواہی کو بھی انہوں نے جزء اذان میں شامل کیا ہے. اللہ اکبر، صلوات اللہ علیہ مجمعین. ٹھیک ہو گیا سامعین گرامی قدر. اسی طرح یہ تو چلیں توضیحات ہم آپ کو دکھا ہی رہے ہیں. اب جو میں توضیح دکھا رہا ہوں یہ حوزہ علمیہ قم مقدسہ سے چھپی توضیح میرے پاس موجود ہے. یہ شیخ رستگار جو یہ باری صاحب کی، شیخ رستگار نے اس میں پیج نمبر 289 پہ ترجمہ احکام و اذان و اقامہ، اس کے اندر آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں علی ولی اللہ کو انہوں نے جزء اذان لکھا ہوا ہے. وہ بھی اس کی جزئیت کے قائل ہیں. سامعین اسی طرح یہ میرے پاس موجود ہے آغا مظہر علی شیرازی مرحوم کی یہ توضیح المسائل، حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 382 پہ یہاں پر مسئلہ نمبر 865 میں بالکل واضح یہاں پر لکھا، فقہا کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جملہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان و اقامت کا جز ہے. فقہا کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے، پوری ایک جماعت ہے فقہا. اور اس جماعت میں کون کون ہے ہم آپ کو نام گنا چکے ہیں، توضیحات ان کی دکھا چکے. ابھی تو بہت سارے ہیں سامعین گرامی قدر، ابھی تو بہت سارے علماء ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ میں آپ کہہ لیں کہ 0.1% دکھا رہا ہوں صرف. ٹھیک،
اب ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اس لحاظ سے، صاحبان کتب اربع نے جو ہے جی نہیں لکھا، اشہد ان علی ولی اللہ کو جز اذان نہیں کہا، سبحان اللہ، ولایت علی کو وہ جز اذان نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے جی، اور دلیل کے طور پہ من لا یحضرہ الفقیہ سے عبارت پیش کرتے ہیں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی، کہ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے جی علی ولی اللہ یہ غلات اور مفعوضہ نے اضافہ کر دیا تھا اذان میں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، جبکہ عبارت اس پر الحمدللہ ہمارا الگ سے مناظرہ موجود ہے، ہم اسی مناظرے کے ہوسٹ کو جہاں شاکر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ الحمدللہ ہم نے انہیں بیٹھ کے انہی کے پلیٹ فارم پر شکست دی تھی اس بات پہ، وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں تھی، کہ قال مصنف هذا الکتاب، یہ کتاب تالیف ہے تو مصنف اندر کہاں سے آ گیا؟ کتاب تالیف ہو تو ذمہ دار تالیف ہمیشہ مؤلف ہوتا ہے، نہ کہ مصنف۔ جس نے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام پر یہ خیانت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا تو وہی مکو ٹھپ گیا تھا، وہ وہیں پکڑا گیا تھا۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ بعض جو نساخ ہیں آنے والے، جو مخالفین ہیں مولوی اسد کے جو ہم مسلک ہیں اصولی مسلک کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی وہ بعض نساخ نے اسے ایڈ کر دیا ہوگا، تو شیخ صدوق اس الزام سے بری الذمہ ہیں، مبرہ و منزہ ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب جس فقیہ کی میں عبارت دکھانے جا رہا ہوں اس سے بڑا تو پھر شیعہ مذہب کے اندر کوئی عالم گزرا ہی نہیں، سرکار محمد بن یعقوب القلینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ ان کی قلمی چاپ ہے، بڑی مشکل سے ملا تھا، خیر مل جاتے ہیں، بس سیدہ کا کرم ہے صلوات اللہ علیہ۔ یہ ان کا رسالہ ہے تنویر الایمان، سرکار کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، مجلس شورای ملی ایران سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں بالکل آخری صفحے پہ، لاسٹ پیج پہ، یہ قلمی رسم الختم ہے اور کافی قدیمی چاپ ہے، یہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں، الاذان والاقامہ چیپٹر، یہ ذرا مبہم سا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، بڑا مدھم سا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، بس جس حالت میں مجھے ملی ہے میں کیا کروں۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ نا جی اذان و اقامت کا چیپٹر ہے، اور حیدر کرار کی گواہی موجود ہے در کتاب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ جی مولوی اسد صاحب، اب کلینی سے بڑا فقیہ کون ہے شیعہ مذہب میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں ہے سر، کوئی بھی نہیں۔ صاحب القافی سے بڑا کون سا عالم آ گیا؟ کلینی سے بڑا کون سا فقیہ ہے شیعہ مذہب میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ حضرت جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ حضرت عمر کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہ مننو، فاضل الوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا نام مننو، الصلاۃ خیر من النوم کے لحاظ سے وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے دور میں شروع کروایا تھا، یہ ہے وہ حضرت عمر نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ سر خدا کا خوف کریں، موطا امام مالک کی روایت ہم درجنوں دفعہ دکھا چکے ہیں، یہ حضرت عمر نے ہی کہا تھا کہ اس جملے کو اذان فجر میں ایڈ کر دیا جائے، موطا امام مالک پڑھے نا، یہ درجنوں دفعہ دکھا چکے ہیں، مجھے اس کا متن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موطا امام مالک کے اندر بچہ جانتا ہے روایت موجود ہے، اور اس روایت کی توثیق بھی شاہ ولی اللہ کے یہاں سے ہم پیش کر چکے ہیں، ہماری پوری ویڈیو ہے الصلاۃ خیر من النوم کے لحاظ سے، مرزا علی انجینئر کو نے جواب دیا تھا۔ تو سامعین گرامی قدر، اب ہم یہ فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کیا الصلاۃ خیر من النوم یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا یا نہیں؟ یہ امام عبد الرزاق السنانی المتوفی 211 ہجری کی کتاب مصنف عبد الرزاق میرے پاس موجود ہے جی۔ اس میں جلد نمبر اول میں کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 443 اور حدیث نمبر ہے جی 1831، یہاں پہ آپ بالکل واضح دیکھیں، انہوں نے سند بھی ذکر کی ہے اور واضح، قیل الصلاۃ خیر من النوم قال طاؤوس اما انها لم نقل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ الصلاۃ خیر من النوم کی یہ جو جملہ ہے یہ عہد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالکل بھی نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بالکل نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، کریکٹ۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی کا نام اذان میں لانا
پھر یہ اسے جز اذان کہنا، اس پر تو بہت سے دلائل ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دس از جسٹ 0.1%. شیعہ علماء نے تو باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے، حیدر کرار کا نام اذان میں ثابت کیا ہے. لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہ رہا ہوں. میں صرف اشہد ان علی ولی اللہ کو جز اذان نہیں مانتا، میں علی ہی کو اذان مانتا ہوں. اب جسے آگ لگے اس جملے پہ، اسے 10 دفعہ لگے، حیدر کرار کا نام ہی اذان ہے. لیکن معذرت، میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتا، میرے پاس دلائل موجود ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے شیخ صدوق نہیں مانتے تھے، اور میں دکھاتا ہوں مانتے تھے. علل الشرائع شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 2 میں پیج نمبر 346 میں، باب نمبر ہے جی 188، 188 باب ہے، اور اس میں ایک ہی حدیث ہے، اور اس میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ تفسیراً یا مولا علی صلوات اللہ علیہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں. قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ كنت انا الاذان فی الناس، مولا علی فرما رہے ہیں میں ہی اذان ہوں، كنت انا الاذان، میں ہی اذان ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہے. سامعین گرامی قدر، اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی عبارت ہے، اور چونکہ اہل بیت سے مروی ہے، مولا علی سے مروی اور امام صادق صلوات اللہ علیہ نے سے دوبارہ دہرایا ہے، یہ ہو گئی شیعوں پر حجت. اور صحیح سند کے ساتھ کوئی اس کی سند پہ جرح کر کے دکھائے، دیکھے توثیق پہ حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے. ابھی صرف مجھے عبارت دکھانا مقصود ہے، کسی کو وثاقت پہ دلیل چاہیے پہلے رد کر کے دکھائے، ہم بتائیں گے توثیق کیا ہوتی ہے. اب کیا اہل سنت کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے؟ بالکل. حافظ جلال الدین سیوطی، ان کی یہ جلد نمبر 3 میرے پاس ہے، تفسیر در منصور. امام سیوطی نے بھی صفحہ نمبر 650 جلد نمبر 3 650 میں یہاں پر سورہ توبہ کی تفسیر میں تفصیلاً روایت نقل کی ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت حکیم بن حمید یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے حضرت علی بن حسین مولا سجاد نے کہا کہ حضرت علی کا ایک نام کتاب اللہ میں ہے، لیکن وہ اسے پہچانتے نہیں. لوگوں کے بارے میں کہا وہ اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں. میں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قسم بخدا وہ اسم اذان ہے، وہ اسم اذان ہے. سامعین گرامی قدر، شیعہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور برادران اہل سنت کی کتاب کے اندر بھی، دونوں کتب معتبرہ دونوں کتب میں موجود ہے. شیعہ سنی اب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب میں مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ آج کل کے مولوی کجا، شیخ صدوق اور امام جلال الدین سیوطی کجا، کہاں حافظ سیوطی، کہاں آج کل کے سنی مولوی، کہاں شیخ صدوق، اور کہاں آج کل کے شیعہ پیش نماز مولوی جنہیں مناظرے سے کوئی شغف ہی نہیں ہے. ہاں، آپ جز ہونے پہ لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جز نہیں ہے، جز نہیں ہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں علی اذان ہے، یہ جز نہیں مان رہے، علی کل ہے. میرا نہیں خیال کہ جسے تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ان کی اس فالتو قسم کی بات کو ذرا بھی اہمیت دے گا، اور دینی بھی نہیں چاہیے. بھائی کتابیں پڑھو نا، مطالعہ کرو، ہوائی باتیں کرنے میں کیا رکھا ہوا ہے، مطالعہ کرو. That's all سامعین گرامی قدر، فی امان اللہ.